مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کی غلطیوں اور مجبوریوں کو اپنی طاقت نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان کی اصلاح کر کے انہیں اپنے لیے دعاؤں کا باعث بنانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق خود بخود ہمیں مل جائیں گے، کیونکہ ہمارے فرائض یقیناً کسی دوسرے کے حقوق ہیں۔ اپنے رب سے شکایت نہیں، بلکہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اس کا شکر زیادہ کرنے سے زندگی کے معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پیٹ میں گیا زہر تو صرف ایک انسان کی جان لیتا ہے، لیکن کان میں گھولا گیا زہر سینکڑوں رشتوں کو مار دیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنیے۔ وقت اور حالات بدلتے پتہ نہیں لگتا، ہمیں اپنے محسنوں کی قدر کرنی چاہیے اور ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کمزور کی کمزوری کا فائدہ مت اٹھائیں۔ جتنا آپ اپنے لباس کو عطر یا پرفیوم لگا کے خوشبودار رکھنا چاہتے ہیں، اتنا ہی اپنے اخلاق کو نرم اور خوشبودار رکھیں۔ میں اس معاشرے کا فرد ہوں جہاں مایوسی پھیلانے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے، لیکن ہمیں معاشرے میں امید کے چراغ روشن کرنے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان کا کوئی بڑا امیر و کبیر جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی معمولی سا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے بہت سی راتیں خالی پیٹ فاقے سے گزارتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، اور ان کا کھانا عام طور پر جو کی روٹی ہوتی تھی۔ قبرستان میں ہم دیکھ بھال کر قدم اٹھاتے ہیں کہ کسی قبر پر پاؤں نہ آ جائے، جبکہ زندگی میں نہ جانے کتنے زندہ انسانوں اور ان کے جذبوں کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ زندہ لوگوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ جانتے ہیں بہترین انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو، جو دوسروں کے لیے راحت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسروں میں آسانیاں تقسیم کریں، آپ کا راستہ خود بخود ہموار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی رسی لے کر جنگل کو چلا جائے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ لائے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کر سوال کرے اور وہ دے یا نہ دے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ دنیا ایک سٹیج ہے، ہر انسان سٹیج پر آتا ہے اور اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے، تو آپ ایسا کردار ادا کر کے جائیں
کہ لوگ آپ کو صدیوں اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ حقوق اللہ تو انسان معاف کروا لے گا، مگر حقوق العباد کیسے معاف کروائے گا؟ زندگی مکافات عمل ہے، آج نہیں تو کل، دیر یا سویر، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ کسی کا حق غضب کر کے انسان خود بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اونچے خواب دیکھنا غلط نہیں ہے، مگر ان خوابوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تگ و دو نہ کرنا غلط ہے۔ زندگی کو پرسکون اور پستیوں سے نکالنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ دولت جہاں زندگی کو پر آسائش اور آسان بناتی ہے، وہیں یہ زندگی کو مشکل بناتی ہے، رشتوں کو کمزور اور کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، اور ڈرو اس انسان سے جو تمہاری زیادتی پر خاموش ہو جائے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ عمر میں کوئی بڑا مل جائے تو اس کے ساتھ نیکی کرنا نہ بھولنا، اور کوئی چھوٹا ہو تو اس کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولنا۔ احساس ذمہ داری انسان کو قوموں کا امام بنا دیتی ہے، اور غیر ذمہ داری انسان کو معاشی غلامی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر شخص سے تمہارے بارے میں غلط باتیں سنی ہیں، تو ارسطو نے جواب دیا کہ غیبت کرنے والا شخص معتبر کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، مگر بد دعا کے مقام پر دعا دینا اصل فقیری ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ گنہگار سے گنہگار شخص کو نیکی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں، مگر یہ کام نفرت سے نہیں ہوتا۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ بڑے لوگوں کی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جس طرح خستہ دیوار کو رنگ کر دینے سے وہ مضبوط نہیں ہو جاتی، بالکل اسی طرح پرفیوم لگانے سے انسان کے اندر کی بدبو ختم نہیں ہوتی۔ باطن کی تبدیلی کے بغیر ظاہر کی تبدیلی بالکل بیکار ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھے گا۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی، اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہر ایک کو امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ زندگی میں اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، اس لیے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے امید کبھی نہیں رکھنی، ورنہ سخت مایوسی ہوگی۔ جسم پر خوشبو لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا کہ کہیں آپ کے کردار سے تو بدبو نہیں آ رہی۔ زندگی کی پستیاں اور پریشانیاں صرف بلند و بالا خوابوں کو بیان کرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ غصہ اور طوفان دونوں ایک ہی جیسے ہیں، ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے۔ اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپاؤ جس طرح تم اپنے عیبوں کو چھپاتے ہو۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن اخلاق ہی کافی ہے۔
کچھ لوگوں کے پاس ہمارے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہ جب چاہیں ہمیں اداس کر دیں اور جب چاہیں ہنسا لیں۔ اور آخر میں ایک ضروری بات، لوگوں کے مالی حالات دیکھتے ہوئے ان کے گھر بلا وجہ جانے اور اپنی خاطر مدارت کروانے سے پرہیز کریں۔ کسی دوسرے کے گھر جائیں تو جتنا ممکن ہو سکے خود خرید کے لے جائیں اور اکٹھے بیٹھ کر کھا پی لیں۔ لوگوں کے جو حالات چل رہے ہیں ان کی پردہ پوشی کریں۔